حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا ارادہ کیا تو وہ مدینہ منورہ آ گئے اور اپنی زمین وغیرہ بیچنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ خرید سکیں اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کریں۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں آ گئے اور مدینہ والوں میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح کرنے سے منع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 6 آدمیوں نے بھی اسی طرح کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس طرح کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ جب مدینے والوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنی اس بیوی سے رجوع کیا جس کو وہ طلاق دے چکے تھے اور اپنے اس رجوع کرنے پر لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ آدمی نہ بتاؤں جو زمین والوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں جانتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کی طرف جا اور ان سے پوچھ، پھر اس کے بعد میرے پاس آ اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی اس سے باخبر کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف چلا اور پہلے میں حکیم بن افلاح کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لے کر چلو۔ وہ کہنے لگے کہ میں تجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے انہیں اس بات سے روکا تھا کہ وہ ان 2 گروہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ نہ کہیں، تو انہوں نے نہ مانا اور چلی گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر قسم ڈالی تو وہ ہمارے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آنے کے لیے چل پڑے اور ہم نے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں اجازت دی اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکیم بن افلاح کو پہچان لیا اور فرمایا کیا یہ حکیم ہے؟ حکیم کہنے لگے کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تیرے ساتھ کون ہے؟ حکیم نے کہا کہ سعد بن ہشام ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہشام کون ہے؟ حکیم نے کہا کہ عامر کا بیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عامر پر رحم کی دعا فرمائی اور اچھے کلمات کہے۔ میں نے عرض کیا اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں اور مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا ہی میں رات کا قیام فرض کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے 1 سال رات کو قیام فرمایا
اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے کو 12 مہینوں تک آسمان میں روک دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی، تو پھر رات کا قیام یعنی تہجد فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو جب چاہتا بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک فرماتے اور وضو فرماتے اور 9 رکعت نماز پڑھتے، ان رکعتوں میں نہ بیٹھتے سوائے 8ویں رکعت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی حمد کرتے اور اس سے دعا مانگتے۔ پھر آپ اٹھتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر آپ بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی حمد بیان فرماتے اور اس سے دعا مانگتے۔ پھر آپ سلام پھیرتے اور سلام پھیرنا ہمیں سنا دیتے۔ پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے، تو یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ اے میرے بیٹے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور آپ کے جسم مبارک پر گوشت آ گیا، تو 7 رکعتیں وتر پڑھنے لگے اور 2 رکعتیں اسی طرح پڑھتے جس طرح پہلے بیان کیا، تو یہ 9 رکعتیں ہوئیں۔ اے میرے بیٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ اس پر دوام یعنی ہمیشگی کی جائے، اور جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کوئی درد وغیرہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے رات کا قیام یعنی تہجد نہ ہو سکتا ہو، تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید پڑھا ہو، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ نے صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، اور نہ ہی یہ کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور ان سے اس ساری حدیث کو بیان کیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سچ فرمایا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا یا ان کی خدمت میں حاضری دیتا تو میں یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بالمشافہ یعنی براہ راست سنتا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 23178۔